الصمد اسلامک چینل۔ شرور أعمالنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا ولا مرشدا ونشهد أنه لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من استنى إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة رضي لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال صدق الله ورسوله الكريم صلوات الله عليه وسلامه درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا تو اس کے پیچھے راز پنہا رکھا کہ ہم اور آپ اپنے پروردگار خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ہم جب بھی جی لگائیں گے تو اپنے رب کے حضور جی لگائیں گے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جب انسان وحدانیت کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا کو تنگ کر دیتا ہے۔ میں عرض اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ذہن، ہمارے دماغ میں سیکولرزم چھایا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سبھی کو ملا کر لے کر چلنے والی قوم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام تر امتوں کا خیال کیا، چاہے وہ جس فریق پہ رہنے والے ہوں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اہل ایمان ہوں، سبھی کے حقوق کی رعایت رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، مگر حقوق کی بازیابی تک ہی رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی۔ جہاں بات آئی کہ رب کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے وقت میں فرمایا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو تب بھی میں اپنے معبود حقیقی اور خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ آج ہم مصلحت پسندی کا مظاہرہ کچھ اس قدر کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایمان باقی ہے یا نہیں ہے، کیا اس فعل کے ذریعے سے ہم مسلمان باقی رہ جائیں گے یا نہیں رہ جائیں گے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک کلپ گردش کر رہی تھی جہاں پر ایک کتھا واچک آتا ہے اور مسلمان تھالی اور دیپ جلا کر کے اس کی وہ آرتی اتارنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اپنی پرستش کے لیے، اللہ نے آپ کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے آپ کو اس روئے زمین پر جگہ دی تو اپنی عبادت کے لیے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس روئے زمین پر
انسان ہو یا جنات ہو، اس کی تخلیق نہیں کی مگر اس بنیاد پر کہ وہ خالص ہماری عبادت کیا کریں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہم سیاست کے حرص میں، آج ہم بھائی چارگی کے حرص میں، آج ہم اپنے لوگوں کے مابین رابطے کے قیام میں اس قدر محو ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کا جنازہ کب نکل گیا اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر آپ کا ایمان صحیح و سالم نہ رہا تو یہ آسمان سے برسنے والا یہ پانی جو اس وقت آپ کے پاس رحمت کی شکل میں ہے، کبھی اسی پانی کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک آپ کو عذاب دے دے گا۔ اگر یہ پانی جو آپ کے پاس کبھی برکتوں کا سبب بن رہا ہے، یہی بارش کا پانی آپ کے لیے ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ وہ رب کائنات ہر امر کی تدبیر فرمانے والا ہے، وہ رب کائنات اپنے بندوں کا خیال بھی کرنے والا ہے، مگر جب کوئی بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ وہ تمام تر بندوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر اگر کوئی بندہ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو ایسے وقت میں اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو معاف نہیں فرماتا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اس وقت ایمان کے لٹیرے پھرتے ہیں، اس وقت آپ کے مابین ایمان کو چھیننے والے لوگ آتے ہیں، اور آپ اپنی آرام پرستی کی وجہ سے، آپ اپنے عیش و آرام کی بنیاد پر آپ ان کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ آپ ان کی اتباع اور تقلید کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ بارہا ہم سے مسئلے دریافت کرتے ہیں کہ آخر فلاں صاحب نے ایسا کہا تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حلیہ سے یہ سمجھا کہ وہ عالم ہے، آپ نے پہناوے سے یہ سمجھا کہ وہ عالم ہے، آپ نے اس کی داڑھی سے سمجھا کہ وہ عالم ہے، اور اس کی بات کو لے کر کے ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ یاد رکھنا، آپ کے لیے اصول، آپ کے لیے ضابطہ، آپ کے لیے منہج قویم وہی ہے جو قرآن اور سنت میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اس روئے زمین کا کوئی بھی انسان اپنی طرف سے کوئی اصول یا ضابطہ بیان کرے تو وہ مردود ہے، قابل رد ہے۔ اس اصول اور ضابطے کو قبول نہ کیا جائے گا، اس اصول اور ضابطے کو اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اگر ہم اس دور میں بھی نہ سنبھلے، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کیے، تو آپ یقین جانیں کہ اللہ وحدہ لا شریک شرک کرنے والوں کے ساتھ بڑا خطرناک عذاب نازل فرماتا ہے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرماتا۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ 5 وقتہ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، آپ حرمین کی زیارت کو جا رہے ہیں، آپ شعائر اسلام کو اپنا رہے ہیں، آپ کا مقصد، آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مغفرت مل جائے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بخشش کا پروانہ عطا کر دے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے مہمانی کے لیے جو جنت تیار کر رکھا آپ اس کے مستحق بن جاؤ۔ مگر اس کے مستحق آپ کیسے بنیں گے جب آپ نے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا؟ عزیزان محترم، شرک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ شرک چاہے چھوٹا ہو، شرک چاہے بڑا ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ہر شرک سے بچنا ہمارے لیے نہایت مہم ہے، ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے یہ نہیں کر رہے کہ میں نے تمہارے لیے دنیا بنا رکھی ہے، تم دنیا میں جس طریقے کی زندگی چاہنا جی لینا، میں نے تمہارے لیے دنیا کے راستے ہموار کر دیے، تم جس طریقے سے چاہنا اپنی بابقیہ زندگی کو گزار لینا۔ بلکہ ہم یہ پاتے ہیں کہ انبیاء کرام جب اپنے آخری وقت میں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اگر نصیحت یا وصیت کر رہے ہیں تو اس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ تم ہمارے بعد جس کی عبادت کرو گے وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، میرے بعد تم جس پر قائم رہو گے
وہ کوئی اور دین نہیں، وہ دین الہی ہے، اسی دین پر تمہیں باقی رہنا ہے۔ آپ چاہے سیدنا یعقوب کے قصے کو پڑھیں، آپ چاہے لقمان حکیم کے قصے کو پڑھیں، آپ چاہے زکریا کے قصے کو پڑھیں، ہر ایک کا مدار ایک ہی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام اپنے بچوں کو بھی، اپنی امت کو بھی اگر درس دیا تو وہ یہی درس دیا، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہرگز زیب نہیں دیتا، بلکہ اگر ہم نے کسی طریقے سے بھی شرک کر لیا تو ہم خارج از اسلام ہوتے ہیں، نام مسلمانوں کا، کام مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جمعہ کا دین ہے اور اس وقت دھان کا بھی موسم ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ جب یہ ایام آتے ہیں، دھان بونے کے ایام ہوں، دھان کاٹنے کے ایام ہوں، مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اللہ کو اپنا خالق مانا، آپ نے اللہ کو اپنا رازق مانا، آپ نے اللہ کو اپنے تمام تر ضروریات کو پوری کرنے والا مانا، اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، جس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جس نماز کے ذریعے سے ہمارا پروردگار ہم سے گفتگو فرماتا ہے، جس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی وحدانیت کے مقر ہوتے ہیں، جس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی وحدانیت کی گواہی پیش کرتے ہیں، اس نماز کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آپ یاد رکھیں، اگر آپ نے اس نماز کو تہاوناً چھوڑ دیا، ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا، تو آپ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اسلام میں رہنا ہے تو آپ کو نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے تہاوناً ہلکا سمجھتے ہوئے، فرضیت کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیا، تو آپ یقین جانو آپ اسلام کے زمرے سے باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہو۔ آپ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ آپ اوقات نماز کی پابندی کرو۔ آپ نماز کے وقت میں مسجدوں کو آؤ، مسجد میں نہیں آ سکتے، جہاں کہیں موقع ملے آپ نماز کی ادائیگی کرو۔ نماز چھوڑنے کی اجازت آپ کو شریعت نہیں دیتی۔ یہی وہ نماز ہے جس کے لیے آپ کی تخلیق بھی، یہی وہ نماز ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہی، یہی وہ نماز ہے جس کی ادائیگی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اپنی آخری زندگی لگا دی، یہی وہ نماز ہے جس نماز کو ادا کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق نے اپنی تمام تر تکالیف کو بستر پہ چھوڑ دیا، یہی وہ نماز ہے جس کے لیے ہمتن گوش گزار رہے سیدنا ابو بکر، اس نماز کو ہم چھوڑ بیٹھے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے ہم بندے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ آپ یقین جانیں یہ زبانی دعویٰ ہے آپ کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک اللہ ہے۔ اگر آپ کا خالق، آپ کا مالک اللہ ہے تو آپ کو نمازوں کی طرف آنی پڑے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ ہمیشہ رٹ لگاتے ہو ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی، آپ ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہو، آخر ہم کس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ عزیزان محترم، دعاؤں کے لیے کچھ اوقات ہیں، دعاؤں کے لیے کچھ مکانات ہیں جہاں پر آپ جا کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ جس وقت میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ اوقات کو جاننا چاہیں تو اوقات ہے وقت سحر، جس وقت آپ سحر میں اٹھیں، نماز فجر سے پہلے کا وقت، آپ اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور جی لگا لیں تو آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ اس وقت میں اپنے خالق، اپنے مالک کو یاد کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پوری فرمانے والا ہے۔ دوسرا، جس وقت اللہ وحدہ لا شریک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہ وقت ہے نمازوں کی ادائیگی کے بعد۔ جو آپ فرض نماز پڑھتے ہو، فرض نماز کے بعد آپ دعا کریں تو اللہ وحدہ لا شریک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔
تیسرا وہ وقت جس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جب امام پہلے خطبے سے بیٹھ جائے اور دوسرے خطبے کے مابین دوسرے خطبے کے لیے بیٹھ جائے، اس وقفے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ وحدہ لا شریک کے یہاں مقبول ہے۔ یہ کچھ مواقع ہیں، یہ کچھ اوقات ہیں جب اللہ وحدہ لا شریک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب کچھ ایسے مکانات ہیں جہاں پر آپ جا کر کے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں، اپنی ضرورتوں کو پیش کریں، اپنی مشکلات کو رکھیں، اپنے مصائب کو رکھ دیں، تو اللہ وحدہ لا شریک اسے بھی شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ وہ صالحین کے مزارات ہیں، وہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ مبارک ہے، وہ مساجد ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ مقدس جگہیں جہاں پر اولیاء کرام نے عبادتیں کی ہو، ایسی جگہوں پر جا کر کے آپ دعائیں کریں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دعا کرنے میں ابھی میں کہہ رہا تھا کہ رب کی ربوبیت، اس کی وحدانیت کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھی حال میں رب کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کو رب کی وحدانیت کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا تو ایمان سے باہر ہو جائیں گے، ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اب ایک وقت آتا ہے جب ہم اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو بھول جاتے ہیں، وہ وقت ہے دعا کا وقت۔ جب ہم کسی ولی یا کسی صالح بندے کی قبر پر جاتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے بابا تو مجھے عطا کر۔ اللہ رب العزت وہ حقیقی عطا کرنے والا ہے اور اس کے بندے رب کے عطیے سے عطا کرنے والے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صالحین کے قبروں پر جب جائیں تو کس قسم کی دعا کریں، کیسے دعا کریں تاکہ ہم شرک سے بھی بچ سکیں۔ آپ جب یہ دعا کرتے ہو اے بابا مجھے عطا کرو، تو گویا کہ آپ نے بابا کو قادر جانا، گویا کہ آپ نے بابا کو مستطیع جانا، گویا کہ آپ نے بابا سے یہ لو لگا لی کہ دیں گے تو یہی دیں گے، جبکہ دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ یہ بابا، یہ پیر و مرشد، یہ صالح بندے جو آپ کو عطا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے عطیے سے عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اب چاہیے کہ جب ان مبارک مقامات پر جائیں تو کیسے دعا کریں۔ ہمیں یاد آتا ہے حضرت زکریا کا وہ قصہ جو سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ اللہ کی ولیہ تھی، آپ کی کفالت سیدنا زکریا فرما رہے ہیں۔ آپ کو جس جگہ پہ رکھا گیا آپ نے وہاں پایا کہ بے موسم رنگ برنگ کے پھل آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ سیدنا زکریا نے پوچھا تھا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ فرماتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب زکریا کو یہ احساس ہو گیا یہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، یہ اللہ کی مقرب بندی ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے جس کی بنیاد پر بے موسم اسے پھل عطا کر رہا ہے، ایسی چیزوں کو لا رہا ہے جو عقلاً اس وقت محال ہے، ایسی چیزوں کو وجود میں دے رہا ہے جس کا عقل تصور نہیں کر سکتا۔ اب سیدنا زکریا اپنے بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، مگر ایک تمنا تھی دل میں، جو تمنا آپ کے بھی دل میں مچلتی ہوگی، آپ کے دل میں بھی رہتی ہوگی کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اے کاش ہمارا کوئی وارث ہوتا، اے کاش ہمارا کوئی ایسا وارث ہوتا جو ہماری نسل کو آگے لے کر چلتا۔ یہی خیال سیدنا زکریا کو بھی تھا، مگر آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، آپ کی بیوی بانجھ ہو گئی، آپ کو ولد نصیب نہ ہوا۔ مگر مریم علیہ السلام، مریم کو دیکھا تو مریم کو دیکھنے کے بعد لگا کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ مبارک جگہ ہے جہاں پر دعاؤں کی قبولیت لگ رہی ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز ادا کی، آپ وہاں کھڑے ہو کر کے کیا کی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔
رب هب لي من لدنك، اے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھ کو ایک وارث عطا فرما۔ آپ اندازہ لگائیں، مقدس مقام ہے، بابرکت جگہ ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، خوارق عادت سے اشیاء دیکھے جا رہے ہیں، ایسے جگہ پر سیدنا زکریا کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر۔ وہاں پر کسی اور کا وسیلہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس جگہ پر کھڑے ہونا ہی یہ وسیلے پر دلالت کر رہی ہے۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا یہی وسیلے پر دال ہے۔ ہمیں باباؤں کو یاد نہیں، باباؤں کی جگہوں پر جا کر پروردگار کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں باباؤں کے پاس جا کر کے ہمارے جو صالح بندے ہیں، پیر و مرشد ہوں، اولیاء کرام ہو، ان کے مزارات پر جائیں تو آپ اپنے رب سے جی لگائیں، اپنے رب سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حاجات کو پوری فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایسی ہی ایک نظیر اور سیدنا امام شافعی رحمہم اللہ، آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے روضے پر جاتے، آپ خود فرماتے ہیں انی اجیء کل یوم لاتبرک بابی حنیفہ، میں روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے روضے پر آتا ہوں تاکہ میں برکتوں کا حصول کر سکوں، تاکہ میں برکتیں اٹھا سکوں۔ آپ آگے اور فرماتے ہیں فَإِذَا غُرِدَتْ لِي حَاجَةٌ، تو جب مجھے کوئی بات درپیش آ جاتی صلیت فیہ رکعتین، تو میں وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتا۔ ثم سألت اللہ، پھر میں اپنی ضرورتوں کے حوالے سے مقام ابی حنیفہ میں کھڑے ہو کر رب سے سوال کرتا، اے میرے پروردگار مجھے یہ پریشانی لاحق ہے، اے میرے رب میری یہ ضرورتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فما اخرج منہ حتی یقضی اللہ حاجتی، میں اس جگہ سے نہیں نکلتا یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک میری ضرورتوں کو پوری فرما دیتا۔ بتاؤ ذرا، آپ امام شافعی سے زیادہ فہم و دانہ رکھنے والے لوگ ہو، آپ بتاؤ ذرا کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ فراست رکھنے والے لوگ ہو؟ آپ یقیناً کہیں گے نہیں۔ تو جو ہمیں امام شافعی نے سکھایا دعا کا سلیقہ، یہ دعا کا سلیقہ ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کے مقر بندے ہو سکے، ہم اپنے رب کی وحدانیت کا ہر حال میں اقرار کر سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج مزارات کو دیکھ کر، آج بیٹھکوں کو دیکھ کر، آج ہم اولیاء اللہ کو دیکھ کر ہم سر بسجود ہو جاتے ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیک دیتے ہیں اور اپنے رب کی ربوبیت کو بھول بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا فعل آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہم میں سے جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔